اب جو بات بلاغت کی ہے، بلاغت کا بنیادی یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور بلیغ کا وہ معنی ہے، بلیغ سے یہ بلاغت کا جو علم یا لفظ وضع ہوا۔ بلیغ کا مطلب ہے کہ جس بات کو سننے والا پوری طرح سے سمجھ جائے۔ ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ میرے سامنے تک ٹھیک طریقے سے پہنچ جاتی ہے اور وہی بات جو میں چاہتا ہوں پہنچانا، وہ اگر صحیح تناظر میں پہنچ جاتی ہے، صحیح معانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، تو وہ بات بلیغ ہوگی، اور اس پورے نظام کو ہم بلاغت کہیں گے۔ یہ پورا ایک علم ہے اور اس میں بھی مختلف اصول اور جو درجے ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں کہ کون سا کلام بلیغ نہیں ہوتا۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ بلیغ کون سا کلام ہوتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر اب میں اگر کسی چیز کا تقاضا کرتا ہوں، اپنے سامنے سے کوئی چیز مانگتا ہوں، کوئی سوال کرتا ہوں، تو اس کے اندر جو لفظوں کی ترتیب ہے وہ فصیح ہوگی، اس کو ایک خاص طریقے سے میں مرتب کروں گا، اور پھر جو ان کے اندر معانی ہیں، اب مثال کے طور پر مجھے قلم درکار ہے اور میں قلم مانگنا چاہتا ہوں، تو میں قلم کا لفظ استعمال کروں گا تو میرا سامع فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اب میں تلوار کہتا ہوں تو تلوار سے تلوار مراد ہے، اور ہمارے اس سامع کا جو ذہن ہے وہ دال کا یہ سنتے ہی، تلوار کا لفظ سنتے ہی وہ مدلول کی طرف جائے گا اور اس کے ذہن میں ایک تلوار کا تصور جو ہے وہ ابھرنے لگ جائے گا۔ اگر میں قلم کو تلوار کہہ کر مخاطب ہوتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ مجھے تلوار پکڑا دیں، اور وہ سامنے قلم پڑا ہوتا ہے، تو سننے والا میری اس بات کو ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ سکے گا اس تک، اس کی تہہ تک اور میرے مفہوم تک۔ وہ بات جو میں نے اس طرح سے بیان کی، کسی طرح اس کے اندر کوئی ایسا پیچ رکھ دیا کہ معنی کھلے نہیں، تو وہ جب معنی نہیں کھلیں گے تو وہ بلیغ کلام نہیں ہوگا۔ فصاحت اور بلاغت، یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بلاغت ہوتی ہے اس کا تعلق فصاحت کے ساتھ ضروری ہے۔ یعنی جو کلام بلیغ ہوگا وہ فصیح بھی ہوگا، لیکن فصیح کے لیے بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ دو باتیں آپ نے سماعت میں رکھنی ہیں، ذہن میں رکھنی ہیں۔ یعنی جو بلیغ کلام ہے جس کے اندر معنی پورے ہیں، اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ فصیح بھی ہو، یعنی پیچیدہ نہ ہو، اس میں تنافر نہ ہو، اس میں ثقالت نہ ہو، اس میں اجنبیت نہ ہو، اس میں مغایرت نہ ہو، اس میں قواعد کی پاسداری ہو۔ اور جو کلام بلیغ ہوگا وہ فصیح بھی ہوگا۔ یہ بنیادی اس کی ڈیمانڈ ہے، بنیادی اس کا تقاضا ہے۔ لیکن فصیح کے لیے یعنی خوبصورت انداز سے لفظوں کو اس طرح سے سجا دیا جائے کہ وہ پیغام تو پہنچ جائے، لیکن اگر وہ پیغام نہیں بھی پہنچتا تو وہ جملے کی ساخت جو ہے اس میں لفظوں کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ وہ معنی کی حامل نہ ہو، تب بھی وہ کلام فصیح کہلائے گا۔ یعنی فصاحت کے لیے بلاغت کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن بلاغت کے لیے فصاحت کی ضرورت بہت بنیادی ہے۔ اسی وجہ سے یہی وہ بنیادی تعلق ہے جو دونوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ اور ہم جب بھی اپنی گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کلام یا فلاں کا کلام یا فلاں کی بات جو ہے اس میں فصاحت و بلاغت ہے، تو گویا فصاحت پہلا درجہ ہے، فصاحت زیادہ ہمہ گیر جذبہ ہے، زیادہ ہمہ گیر کام ہے، اور وہ اس کے تقاضے زیادہ ہیں۔ بلاغت جو ہے وہ مثلاً ایک مخصوص علم ہے، وہ سائنس کا علم آپ کہہ لیں، تو سائنس کے طالب علموں کے لیے تو اس بات کو سمجھنا آسان ہوگا، لیکن وہی بات اگر ادب کے طالب علم کو سمجھانا چاہیں تو اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی طرح فلسفے کی جو ادق اصطلاحیں ہیں یا ادق اس کے موضوعات ہیں، وہ
اس طالب علم کے لیے جو فلسفے کا طالب علم نہیں ہے، اس کے لیے وہ پیچیدہ ہوں گی، یعنی مانوی سطح پر پیچیدہ ہوں گی، چاہے وہ آسان جملوں میں کہی جائیں، لیکن ان کے معانی پوری طرح منکشف نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ فصیح ہے تو وہ تو ظاہر ہے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنا یا اس کو سننا یا اس کو سماعت کرنا اور اس سے ایک ہیولہ سا اس کے ذہن میں آ جانا، یہ تو فصاحت سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو حقیقی معنی ہیں یا اس کے اندر جو پیغام دینے والے نے معنی رکھے ہیں، ان کو جاننے کے لیے، یعنی معنیات کو جاننے کے لیے بلیغ اس کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ دو ٹرمنالوجی علم بیان کی، یعنی ہماری جو بات علم بیان سے ہم نے آغاز کی تھی کہ علم بیان اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بات کو مؤثر اور خوبصورت انداز سے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے مختلف مراحل ہیں، اس کی مختلف امدادی ارکان ہیں، اس کے مختلف عناصر ہیں جن سے مل کر وہ علم مکمل ہوتا ہے۔ اس میں فصاحت اور بلاغت کا بھی بہت بنیادی کردار ہے، یعنی علم بیان کے کامل ہونے میں یا بیان کے علم کا یہ ایک اہم شعبہ ہے۔ یعنی وہ کلام جو فصاحت سے گرا ہوا ہو یا بلاغت سے خالی ہو، وہ یقینی طور پر علم بیان کی اس بنیادی جو وظیفہ ہے اس کا، جو اس کا بنیادی کام ہے کہ یہ بات کو مؤثر انداز سے بیان کرے گا اور اس کی خوبصورت انداز سے ترسیل کرے گا، اس پر یہ پورا نہیں اترے گا۔ تو اس لیے علم بیان کا یہ اہم شعبہ جو فصاحت اور بلاغت سے جڑا ہوا ہے، یہ پہلے بھی میں نے گزارش کی ہے کہ فصاحت کا تعلق لفظ کے ساتھ ہے، یعنی لفظ کھردرا ہے، لفظ ادا کرنے میں دشوار ہے، لفظ کا جملے میں استعمال اپنی جگہ پر نہیں ہے، وہ از روئے قواعد درست نہیں ہے، فاعل کی جگہ پر آپ نے مفعول رکھ دیا، مفعول کی جگہ پر آپ نے فعل رکھ دیا، تو ظاہر اس کی ترتیب جب متاثر ہوگی تو وہ فصاحت کے درجے سے گر جائے گا۔ لفظوں کے ساتھ جو حسن جوڑا جاتا ہے وہ فصاحت کا حسن ہے، یعنی لفظوں میں فصاحت ہوتی ہے اور معانی جو ان لفظوں کے ہوتے ہیں ان کے اندر جو پیغام کا عمل وہ ہوتا ہے وہ بلاغت کہلاتا ہے۔ تو بلاغت اور فصاحت دونوں علم بیان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، بنیادی تقاضے ہیں، اور ان کو جانے بغیر علم بیان کو پوری طرح سے جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ کسی ادب پارے کی تفہیم و تشریح کرتے وقت آپ جب اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ بات فصیح ہے، یہ بات بلیغ ہے، اور جہاں دونوں یہ حسن اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کلام کی تاثیر میں، اس کے خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔